السلام علیکم. آج دا جرنلسٹ کٹ میں میں ہوں رئیسہ فاطمہ اور میرے ساتھ ہیں سینئر تجزیہ کار سجاد انور صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ رئیسہ؟ ٹھیک ہے سر میں بالکل ٹھیک ہوں. گلگت بلتستان میں تو پیپلز پارٹی الیکشن جیت گئی ہے، لیکن اس کے بعد یہ سمجھا جا رہا تھا کہ بجٹ کے معاملات بھی دونوں پارٹیز میں پی ایم ایل این میں اور پیپلز پارٹی میں ایمیکیبلی طے پا جائیں گے، لیکن وہاں پہ تو ڈیڈ لاک ویسے کا ویسے ہی موجود ہے. 10 جون کو بجٹ پریزنٹ ہونا ہے، لیکن ابھی تک ہم کسی بھی حتمی نتائج پر پہنچ نہیں پا رہے. فار ایگزامپل کل رات کو اسحاق ڈار صاحب بلاول بھٹو صاحب سے ملنے گئے، ان کی ٹیم سے ملنے گئے، لیکن کوئی فروٹفل میٹنگ نہیں ثابت ہو سکی، کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا. اس لیے آج جو نیشنل اکنامک کونسل کا اجلاس بلایا گیا تھا وہ کینسل کر دیا گیا ہے. اب آج ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کی اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہونی ہے. تو اگر اس میں بھی کوئی نتیجہ نہ نکل پایا تو پھر زرداری صاحب ملاقات کریں گے شہباز شریف صاحب سے، لیکن آج والی ملاقات میں وہ شامل نہیں ہیں. انہوں نے پورا کا پورا کنٹرول بلاول بھٹو صاحب کو دے دیا ہے. تو آپ کو یہ معاملہ کہاں پہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ دو جو میجر چیزیں سننے میں آئی ہیں اس میں تو یہی ہے کہ حیدرآباد سکھر موٹر وے کے بجٹ پر ایک مسئلہ ہے اور دوسرا بڑا مسئلہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ ہے. تو آپ کو یہ معاملات ایمیکیبلی حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت 1700 ارب روپیہ مانگ رہی ہے صوبوں سے این ایف سی کے اسکیم کے برعکس. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو وفاق کے خرچے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اب صوبے کنٹریبیوٹ کریں. اس میں مختلف مدیں ہیں. ان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صوبے خود ایڈاپٹ کر لیں. وہ اس کے علاوہ کچھ اور چیزوں وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفینس میں اور دوسرے اخراجات جو ہیں ان میں بھی صوبے کنٹریبیوٹ کریں. اچھا، اس کے اوپر بظاہر یہ پتہ چلا تھا کہ جب آصف زرداری صاحب نے آج سے ڈیڑھ ہفتہ پہلے بات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے اور وفاق کے ہاتھ مضبوط کریں گے. ہم پاکستان کو جو ہے وہ جو بھی ہوگا ہمارا حصہ وہ ہم ادا کریں گے. اس سے یہ لگ رہا تھا کہ اس پہ تو شاید ایگری ہیں کچھ پیپلز پارٹی والے بھی، کیونکہ ان کے سندھ گورنمنٹ یا بلوچستان گورنمنٹ کو جو پے کرنا پڑے گا وہ سندھ گورنمنٹ کو تو اس 1700 ارب روپے میں کچھ 300 ساڑھے 300 ارب روپے کی ہے. باقی زیادہ پینلٹی تو پنجاب پہ پڑے گی اور باقی صوبوں میں پڑے گی. تو لیکن جو پتہ چلا ہے کہ وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کا جو قومی اسکیمیں ہوتی ہیں، ترقیاتی اسکیمیں، ان کا جو ریویو ہوتا ہے قومی اقتصادی کونسل میں جس کا آج اجلاس ہونا تھا، اس میں پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ اگر فار دیٹ میٹر آپ اتنے کٹ لگا رہے ہیں، پہلے ہی 1700 ارب روپے آپ صوبوں سے لے رہے ہیں، تو پھر جو وفاق کی جو ہوتی ہیں عام طور پہ اسکیمز، ڈیولپمنٹ اسکیمز، وہ زیادہ تر پھر پنجاب سینٹرڈ ہوتی ہیں. وہ ان کا رستہ سندھ کی طرف بھی کیا جائے. اور اس میں جو پہلا ان کا مدعا ہے وہ ہے حیدرآباد سکھر حیدرآباد کراچی جو موٹر وے ہے. اب اس کے اوپر آپ نے درست کہا کہ آج جو بتایا گیا ان کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو جو ہے ان کو بتایا گیا، یہ جو خاص طور پہ آپ کی ہے نیشنل ہائی ویز کی، تو کہا گیا جی کہ 70 ارب مانگے گئے تھے، 70 ارب مانگے گئے تھے، 20 ارب کا انہوں نے اس میں فنڈ رکھا ہے. اور پچھلے دنوں ایک سعودی کنسورشیم کے ساتھ بھی گورنمنٹ نے ایک ایم او یو سائن کیا تھا، وہ بھی یہی سکھر کراچی موٹر وے کے حوالے سے تھا. تو پتہ نہیں ان کا کیا پلان ہے کہ کس طریقے سے اس کو کریں گے، لیکن میرا خیال ہے پیپلز پارٹی اس کو میک شور کرے گی کہ یہ اسکیم جو ہے لازمی بجٹ میں شامل ہو. پھر دوسرا بڑا جو ان کا معاملہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے یہ وفاق کے پاس رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، وفاق کو پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ دوسرے رستے سے وفاق کو مل سکتے ہیں، لیکن یہ جو اسکیم ہے یہ صوبوں کو نہ دی جائے. اسی طرح کچھ اور چیزوں کے اوپر بھی پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن وفاقی حکومت سمجھتی ہے کہ ان کے پاس سپیس کم ہے اس دفعہ، وہ اتنی ساری چیزیں اکاموڈیٹ نہیں کر سکتے صوبوں کو. اس پہ بحث ہو رہی ہے. اب یہ بحث جو ہے وہ کس نتیجے پہ پہنچے گی؟ کہنے والے یہی کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کوئی رستہ نکالیں گے اور
ایمیکیبلی یہ معاملہ طے ہو جائے گا، جو کہ آج ہونا چاہیے تھا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی گورنمنٹ کی اور پیپلز پارٹی کے درمیان کہ جب گلگت بلتستان کے الیکشن ہونے سے ایک دن پہلے اناؤنسمنٹ کر دی گئی وفاقی حکومت کی طرف سے کہ وفاقی حکومت کی طرف سے جو پرائم منسٹر ہیں وہ اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ڈیلیگیشن سے ایوان صدر میں ملیں گے صدر زرداری کی سربراہی میں، تو اس کے اوپر پیپلز پارٹی نے کہا کہ یہ تو ایسی کوئی میٹنگ ہمارے ساتھ طے ہی نہیں ہے پہلے سے، تو وہ میٹنگ نہیں ہوئی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں، تو اسحاق ڈار صاحب ایکٹیو تھے، اسحاق ڈار صاحب کی ذمہ داری تھی، تو وہ بلاول صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا آ جائیں آپ ہمارے گھر آ جائیں، تو وہ رات ان سے ملنے ان کے گھر گئے تھے۔ اب گورنمنٹ کچھ جلدی کرنا چاہتی ہے، پیپلز پارٹی کو کوئی جلدی نہیں ہے۔ آج اجلاس جو تھا وہ کینسل ہو گیا، کیا آج کی جو ملاقات ہوگی وزیر اعظم سے بلاول بھٹو کی، اس میں یہ طے ہو جائے گا، اور کل یہ اقتصادی کونسل کا اجلاس ہو جائے گا، اور پرسوں پھر بجٹ ریویو جو گورنمنٹ کرتی ہے، جو آپ کا ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے وزیر خزانہ کی پچھلے سال کے حسابات کے حوالے سے، وہ ہوگی، اور اس سے اگلے دن یعنی کہ 11 کو آپ بجٹ پیش کریں گے۔ اور اگر آج بھی بلاول بھٹو اور ان کے درمیان کوئی ایسی بات سامنے نہیں آتی اتفاق رائے کی، تو پھر ایک دن اور لیٹ ہو جائے گا، یہ 12 تک بجٹ چلا جائے گا، اور یہ 12 تک عموماً نہیں جانا چاہیے ہوتا ہے، وفاقی حکومت چاہتی ہے کہ اس کو پہلے سے طے کر لے، تو شاید ایمیکیبلی آج کوئی بات ان کے درمیان ہو جائے گی۔ ویسے آپ کو مختصراً بتا دیں کہ نہروں کے نظام پر بھی کوئی بات چیت ہوتی اس بجٹ میں نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو وفاقی جو آبپاشی کے وزیر ہیں سندھ میں، جام خان شورو صاحب، وہ بھی ان میٹنگز کا حصہ ہیں، تو وہ ان کا ہونا بنتا۔ نہروں کا معاملہ یہ ہے کہ خاص طور پہ پانی کی تقسیم جو ہے نا، اس کے اوپر بھی اب کہا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ انڈیا نے دریائے چناب کے اوپر کوئی نئی تعمیرات کر لی ہیں اور وہ ڈیمز بنا لیے ہیں، تو اس کے نتیجے میں پانی کی جو رفتار ہے وہ کم ہو گئی ہے، تو پنجاب خاص طور پہ اپنا شیئر بڑھانا چاہ رہا ہے، جو ارسا کا معاہدہ ہے 92 کا، اس میں اچھا وہ چونکہ یہ حادثاتی طور پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، پہلے تو چناب کے پانی میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اب اس کے ان کو انتظامات کرنے پڑیں گے، ریزروائرز کچھ بنانے پڑیں گے، لیکن فوری طور پہ تو جو شارٹیج ہے پانی کی اس کو کم کرنے کے لیے پنجاب چاہ رہا ہے کہ ارسا کا جو معاہدہ ہے اس کو تھوڑا سا ری ایڈجسٹ کیا جائے۔ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ پہلے بھی یہ معاہدہ جو 92 میں ہوا تھا، اس میں جو طے کیا گیا تھا، اور اس میں وفاق نے ہی سارے فیصلے کیے تھے، اس وقت کوئی نہ 18ویں ترمیم تھی، بلکہ صوبوں کے وہ اختیارات ہی نہیں تھی اس وقت، اور اس وقت حکومت بھی میاں نواز شریف صاحب کی تھی، تو اس میں جو حصہ طے کیا گیا تھا سارے صوبوں کا، وہ بھی سندھ کو نہیں ملا۔ ان کا خیال ہے کہ اس کی گارنٹی کوئی نہیں ہوتی کہ جب ہم کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں تو اس ایگریمنٹ کو آپ نبھاتے ہیں یا نہیں نبھاتے، تو اس پہ بات چیت دونوں فریقوں کے درمیان ہوگی، لیکن اس دفعہ تو کے پی والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو پانی ارسا کے تحت طے شدہ ہے وہ بھی نہیں ملتا۔ جی سیکنڈلی سر، جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ جو گلگت میں پیپلز پارٹی الیکشن جیتی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ان کی مقبولیت کا نتیجہ ہے، یا پھر کسی طاقت کے زور پہ یہ الیکشن جیتا گیا ہے، یا پھر کسی بگر گیو اینڈ ٹیک کے نتیجے میں، کسی ڈیل کے نتیجے میں گلگت ان کو ملا ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، اس میں پیپلز پارٹی لکی رہی ہے تھوڑی سی، کہ پیپلز پارٹی کی ایک پاپولیرٹی تو گلگت بلتستان میں ہے، وہ ہم نے جلسوں میں بھی دیکھا، وہ لوگوں کے سرویز میں بھی ریفلیکٹ ہوئی، ہسٹری بھی بتاتی، اور وہ جب عمران خان صاحب کا الیکشن تھا، یہ جو عمران خان صاحب جب اقتدار میں تھے 2018 میں وہ آئے تھے، نہیں جو الیکشن ہوا تھا کشمیر کا آج سے 5 سال پہلے، گلگت بلتستان کا آج سے 5 سال پہلے، غالباً 21 میں ہوا تھا، 20 میں
اس میں بھی پیپلز پارٹی کا بلڈ اپ بہت اچھا تھا, بہت شاندار جلسے ہوئے تھے اس میں بھی. بلاول بھٹو صاحب 1 مہینہ رہے تھے وہاں پہ. 1 مہینہ رہے تھے اور بڑی موبلائزیشن تھی, لیکن پیپلز پارٹی کو 2 یا 3 نشستیں دی گئیں کیونکہ وہ سارا مینج کر کے پی ٹی آئی کو دے دیا گیا. ان کے آخر پہ جو نمائندگان تھے 24 میں سے 20-22 ان کے ہو گئے تھے, 16 جیتے تھے اور باقی انہوں نے آزاد ملا لیے تھے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی جو تھی, اس سے پہلے نون لیگ جیتی تھی, اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی جیتی تھی. جب یہ پیپلز پارٹی دوسری دفعہ وہاں سے جیتی ہے. جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہاں پیپلز پارٹی کے جو احسانات ہیں اس علاقے میں, ذوالفقار علی بھٹو کے, بے نظیر بھٹو کے, اس کی ریکگنیشن کے لیے وہاں پہ جو مواصلات کا نظام ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو نے بنا کر دیا تھا سب سے پہلی دفعہ. پھر اس کے بعد محترمہ نے ان کو ایک زیادہ بااختیار ایک ادارہ بنا کے دیا. پھر 18ویں ترمیم کے بعد اس کو ایک اسمبلی دے دی گئی, وزیر اعلیٰ گورنر دے دیا گیا. تو وہ سارے کام پیپلز پارٹی کے زمانے میں ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے اور پھر پیپلز پارٹی کا ایک پرانا جو رومانس ہے وہ وہاں پہ ابھی بھی برقرار ہے, جو کہ ہمارے پنجاب میں دھیرے دھیرے کم ہوا ہے, لیکن وہ کے پی میں بھی وہاں پہ بھی موجود ہے, گلگت بلتستان میں بھی, کشمیر میں بھی اور کے پی میں بھی موجود ہے. آپ دیکھیں کہ کے پی کی اسمبلی بظاہر چھوٹی اسمبلی ہے پنجاب اسمبلی کی نسبت, لیکن وہاں پہ پیپلز پارٹی کی ریپرزنٹیشن, خواہ وہ بلدیاتی الیکشن ہو, خواہ وہ صوبائی اسمبلی ہو, وہاں کوئی نہ کوئی نکل آتی ہے. اور پنجاب میں, سینٹرل پنجاب میں تو بالکل کافی مشکل ہو رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. تو پیپلز پارٹی کی ایک گراؤنڈ تو پہلے سے ہی موجود تھی. خوش قسمتی ان کی یہ ہوئی کہ یہ الیکشن اس موقع پہ ہو رہے تھے, بلکہ الیکشن نتائج اس دن آنے تھے جس دن اگلے دن آپ کے ملک کا جو قومی بجٹ ہے وہ بننے جا رہا تھا. اور بلاول بھٹو نے یہ واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ اگر ہمارا جو مینڈیٹ ہے یا ہمارے جو لوگ جیت رہے ہیں ان کو شکست میں بدلنے کی کوشش کی, کیونکہ وہاں پہ مارجن ہوتا ہے 1000-2000 کا, 500 کا ووٹ کا, 10,000 اور 7,000 8,000 لینے والا تو جیت جاتا ہے ایک سیٹ. تو وہاں پہ مینوپولیشن بڑی آسانی سے ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا اگر ہمارے ارکان کو جیتنے سے روکا گیا جیسے پچھلے الیکشنز میں ہوا تو پھر میں بجٹ کے لیے ووٹ نہیں دوں گا. تو گورنمنٹ کافی حد تک فکس میں چلی گئی تھی, اور گورنمنٹ کا پلان تو تھا وہاں پہ سب کچھ کرنے کا. وجہ یہ ہے کہ یہ جو استحکام پاکستان پارٹی کے نمائندے وہاں کھڑے کیے گئے تھے, مسلم لیگ نون, خود میاں نواز شریف صاحب ایک دن گئے تھے, مسلم لیگ نون کے وزیروں نے بڑی یا دوسرے لوگوں نے بڑی جا کے کیمپین کی تھی, پیپلز پارٹی کے خلاف بڑا محاذ بھی بنایا تھا, لیکن وہ سارا کچھ ٹھہر نہیں سکا کیونکہ ووٹ بینک پیپلز پارٹی کا ان ساری جماعتوں سے بہتر ہے. یہ وقت نے ہمیشہ ثابت کیا ہے. گلگت بلتستان کے عوام ان کے ساتھ کھڑے, بس ان کا ووٹ چھینا نہیں گیا. اور یہ وہ موقع تھا جب بلاول بھٹو نے بڑے اچھے طریقے سے کارڈ کھیلے, اور بجٹ پہ ابھی تک حالانکہ ڈیڈ لاک موجود ہے, لیکن وہ اپنا الیکشن کے رزلٹ لینے میں کامیاب ہو گئے. ابھی بھی جو جی بی کے پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں اور جو خاص طور پہ کمیٹی تھی جو الیکشن کو دیکھ رہی تھی, قمر زمان قاہرہ صاحب اور باقی لوگ, وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ 2 سیٹوں کے اوپر ابھی بھی ایک غزر کی سیٹ ہے, وہاں پہ احتجاج جاری ہے پیپلز پارٹی کا, اور ایک کوئی دوسری سیٹ ہے ہنزا میں, وہاں پہ 1 یا 2 ووٹ کے فرق سے پیپلز پارٹی کے آدمی کو ہرایا گیا ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ری کاؤنٹنگ کا, تو وہ سمجھتے ہیں کہ 11-12 ان کے ممبر ادروائز بھی ہو جانے تھے. تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ آج وزیر اعظم صاحب نے بڑی فراخ دلی سے ان کو مبارکباد دی ہے پیپلز پارٹی کو الیکشن جیتنے پہ. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید آزاد امیدواروں سے زیادہ مسلم لیگ نون بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ کولیشن میں جائے, اور اگر نہ گئی کولیشن میں تو پھر آزاد امیدوار تو ہیں, تو وہ حکومت تو بنا لیں گے, کیونکہ آپ کو 24 کی اسمبلی میں فی الحال 12 لوگ چاہیے. بعد میں جو اسپیشل سیٹس آئیں گی کچھ خواتین کے لیے, کچھ باقی, ان کو ملا کے یہ 35 کی بن جائے گی ہاؤس نا.
تو بہرحال پیپلز پارٹی وہاں پہ کمفرٹیبل ہے اور وہ بنا لے گی گورنمنٹ. چلیں ٹھیک ہے, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ الیکشنز فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں, ٹرانسپیرنٹ ہوئے ہیں. اور ابھی آپ نے کہا کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی بھی شاید کولیشن کر لے, لیکن آزاد کشمیر کی اگر ہم بات کریں تو آلریڈی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کولیشن میں ہے. وہاں پہ کچھ دن پہلے انہوں نے کشمیر ایکشن کمیٹی پہ بیان لگایا, ان کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا, لیکن اب پھر سے خبریں آ رہی ہیں جب بلاول بھٹو صاحب جیسے اسلام آباد واپس آئے ہیں اور انہوں نے اس میٹر پہ نظر ڈالی ہے, تو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں, ہم دونوں پارٹیز نے کہا ہے مشترکہ طور پہ کہ ہم ڈائیلاگ کے تھرو ہی اپروچ کریں گے اس میٹر کو, اور کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں. لیکن وہاں پہ اس وقت انتشار پھیلا ہوا ہے, لوگ زخمی بھی بہت ہوئے ہیں, شہادتیں بھی ہوئی ہیں. تو آپ کو یہ چیز کہاں پہ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کے جو وہاں پہ وزیر اعظم ہیں, ان کا نام ہے فیصل راٹھور صاحب, تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سیاسی انتشار پھیلائے گا ان سے تو بات چیت نہیں ہو سکتی. لیکن پیپلز پارٹی نے اب یہ اعلان کر دیا پی ایم ایل این کے ساتھ مل کے, تو آپ کو یہ معاملہ کہاں پہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, یہ اس پہ بھی ایک تقسیم تھی. جب یہ جو آپ کی کشمیر ایکشن کمیٹی ہے نا, اس نے اپنے مطالبات رکھے اور ایک کمیٹی گورنمنٹ نے ہائی پاورڈ بنائی ہوئی تھی جو ان کے ساتھ مذاکرات کر رہی تھی, ان کے سارے نکات مان لیے گئے. ایک یہ مہاجروں کی نشستوں کا معاملہ رہ گیا تھا, تو اس پہ ڈیڈ لاک ہو گیا. اور جب ڈیڈ لاک ہو گیا تو وہاں پہ بلاول بھٹو تو گلگت بلتستان تھے, تو جس طریقے سے وہاں پہ ایک پورے پاکستان سے جو آپ کی ملیشیاز تھیں, پیراملٹری فورسز تھیں, یا پنجاب سے یا وفاق سے پولیس تھی, وہ وہاں پہ بھیجی گئی, اور جس طریقے سے وہاں پہ ایکشن شروع ہوا, تو بلاول بھٹو نے واپس آ کے اسلام آباد اپنی جو کشمیری گورنمنٹ تھی اور جو پارلیمانی پارٹی تھی اس کا اجلاس بلایا, اور یہ وزیر اعظم صاحب فیصل راٹھور صاحب کی سنائے کافی کلاس کی. انہوں نے کہا کہ اپنے لوگوں کے خلاف اس طرح سے طاقت استعمال نہیں کرنی چاہیے. آپ جیسے ہم نے بھی ایک دن کہا تھا کہ مذاکرات اگر ختم ہوئے ہیں تو پھر مزید مذاکرات کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل. تو یہی وجہ ہے کہ ایک طرف جب آپریشن ہوا, اور خاص طور پہ راولہ کوٹ میں وہاں پہ کچھ شرپسند شامل ہو گئے ان کے ساتھ, اور انہوں نے 4 پولیس والے بھی وہاں پہ جو نشانہ بنائے اور شہید ہوئے, اور خود جو ایکشن کمیٹی کے بھی 4-5 لوگ جو ہیں وہ پولیس کہہ رہی کہ وہ اپنی ہی گولیوں سے نشانہ بنے, حالانکہ کراس فائر سے ہی بنے ہوں گے. تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بلڈ شیڈ ہے اس سے بچا جا سکتا تھا, لیکن اس کی ذمہ داری زیادہ کشمیر ایکشن کمیٹی کے لوگوں پر بھی تھی, اور ان لوگوں پر بھی تھی کہ جو بڑے ایگریسولی گورنمنٹ کو یا پاکستان کی جو لا انفورسمنٹ ادارے تھے ان کو چیلنج کر رہے تھے. تو یہ معاملہ کافی پیچیدہ تھا. اب دوبارہ سے اس پہ مذاکرات کی کوشش ہو رہی ہے. وہ صاحب جو ان کو لیڈ کر رہے ہیں وہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے, اور اب صورتحال کچھ ٹھنڈی ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ کافی حد تک راولہ کوٹ کے حالات بھی نارملائز ہو رہے ہیں, اور باقی بھی کشمیر ریجن جو ہے وہ ایک بہتر مطلب وہاں پہ جو زندگی ہے کوہالہ سے لے کر مظفر آباد تک وہ نارملائز ہونے جا رہی ہے. تو یہ ایک اچھی خبر ہے. ٹھیک ہے, لیکن کل انڈیا میں جو کاکروچ جنتا پارٹی کا ایک پروٹیسٹ ہوا ہے لمبا چوڑا, تو انڈین گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ پاکستان سپانسرڈ پروٹیسٹ ہے یا انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو جب دونوں ملکوں میں فار ایگزامپل پاکستان میں کشمیر ایکشن کمیٹی اور انڈیا میں کاکروچ جنتا پارٹی یہ اپنے اپنے طور پہ اپنے اپنے ایشوز کو سامنے رکھ کے گورنمنٹ کے اگینسٹ احتجاج کر رہے ہیں, اپنے عام لوگوں کے لیے بات کر رہے ہیں, لیکن جو پاکستان اور انڈیا کی گورنمنٹس ہیں وہ ایک دوسرے کو کیوں بلیم کرتی ہیں, نہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے لوگوں کے مسئلے سنیں, وہ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ یہ دوسرا ملک سپانسر کر رہے ہیں, جیسے انڈیا نے پاکستان پہ الزام لگایا, اپنے اپنے مسئلے اگر حل کر لیں وہ ہٹ جائیں گے. کشمیر ایکشن کمیٹی پہ بھی تو الزام لگ رہا ہے نا کہ وہ انڈیا سپانسرڈ ہیں, اور ان کی کاکروچ پارٹی پہ الزام لگ رہا ہے کہ وہ پاکستانی سپانسرڈ ہے. اب دیکھنا چاہیے, اگر اس پکچر کو آپ لارجر ویو میں دیکھیں تو وہ جو کاکروچ جنتا پارٹی ہے وہ اپنی حکومت سے اپنے حقوق مانگ رہی ہے, اور یہ جو کشمیر ایکشن کمیٹی ہے یہ بھی اپنی حکومت سے حقوق مانگ رہی ہے. یہ شہریوں کی آواز ہے, یہ عام لوگوں کی آواز ہے. وہاں کاکروچ پارٹی پر کیا الزام لگ رہا ہے؟ وہاں ان پہ الزام لگ رہا ہے کہ یہ تو مسلمانوں, وہاں پہ عمر سلیم نام کا ایک نوجوان ہے اور باقی لوگ ہیں, وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لیڈ کر رہے ہیں اور پاکستان سپانسر کر رہا ہے, ان لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے.
یہی موقع ہے کہ جو جین زی ہے وہاں کی انڈیا کی، وہ پہلی دفعہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہر معاملے کو ہندو مسلمان کیوں بناتے ہیں، ہر معاملے میں پاکستان کیوں لے کر آتے ہیں. آپ اپنے ملک کے لوگوں کا، آپ نوجوانوں کے جو امتحانات ہیں وہ چوری کرنے کے لیے ہر دفعہ پیپر لیک کر دیتے ہیں. ابھی 18 لاکھ اسٹوڈنٹس نے ایک ایگزام دیا تو وہ پیپر جو لیک ہونے کی وجہ سے اب سب کو دوبارہ امتحان دینا پڑے گا. تو یہ وہ نوجوان ہیں جو کہ اپنی حکومت سے، اپنے سسٹم سے ناراض ہیں. سوشل میڈیا پہ وہ اپنا اظہار کر رہے ہیں. اور مزیدار بات یہ ہے کہ کل جو انہوں نے ایک دلی میں احتجاج کیا ایک بڑا، جس کو سبوتاژ کرنے کے لیے انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ بھی بہت ایکٹیو تھا. کچھ لوگ دوسرے بھی آئے جنہوں نے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی ہندو مسلمان جھگڑے میں، لیکن نوجوان بہت فرم تھے اور انہوں نے اپنے مطالبات کے لیے جس طریقے سے آرٹیکولیٹ اور ایگریسولی اپنی بات کی وہ بڑا شاندار لگ رہا تھا. تو اسی طرح ہمیں بھی یہ جو زیر زمین تھر تھراہٹ ہو رہی ہوتی ہے نا کہیں پہ سوسائٹی کے اندر، بعض اوقات سیاست اس کو گیج کر پاتی ہے، نہیں کر پاتی. یہ سماجی زلزلے ہوتے ہیں. یہ جو کاکروچ پارٹی یہ ایک سماجی زلزلہ ہے. اسی طرح یہ جو کشمیر ایکشن کمیٹی یہ بھی ایک سماجی زلزلہ ہے. ان کو سیاسی جماعتیں گیج نہیں کر پاتی، حکومتیں گیج نہیں کر پاتی. پھر جب یہ سامنے آتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں. تو ان کو سمجھنے کے لیے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک بڑے دل کی ضرورت ہوتی ہے، ریکنسائل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس ببل کو، جو ببل بنا کے حکمران بیٹھا ہوتا ہے یا ایلیٹ بنا کے بیٹھی ہوتی ہے، اس ببل کو توڑ کے عام آدمی کی سینسیبلٹی کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر. لاسٹلی کوئٹہ میں جو خاتون ڈاکٹر پہ ایک ایسڈ اٹیک ہوا ہے ایک لفٹ آپریٹر کی جانب سے، کیونکہ وہ ان کو کافی ٹائم سے ہراس کر رہا تھا، ان کو کسی رشتے میں آنے کے لیے فورس کر رہا تھا، جو اپیرنٹلی خبریں آئی ہیں. تو یہ پاکستان میں کب عورتوں کی پروٹیکشن اتنی یقینی بنائی جائے گی اور کیسے یقینی بنائی جائے گی؟ مجھے تو لگتا ہے پرسنلی کہ جب تک سزائیں نہیں دی جائیں گی تو واقعی پھر لوگ باز نہیں آئیں گے. لوگوں کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم کریں گے، جیل کاٹیں گے، نکل آئیں گے، کوئی ویسے ڈر نہیں پیدا ہوا. تو آپ اس کے بارے میں کیا تجاویز پیش کرنا چاہیں گے؟ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. دیکھیں تجاویز کیا پیش کرتی ہیں، یہ وہ جنگلی پن ہے ہمارے معاشرے کا. جب سامنے آتا ہے تو ہم سارے اس پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب یہ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے تو سب آنکھیں بند کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب ایک واقعہ انسیڈنٹ جو ہے وہ منظر عام پر آ جاتا ہے تو سب کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے. لیکن جو کچھ ہماری زندگیوں میں ارد گرد باقی لوگ، ہم سب مل کے ایک سوسائٹی جس کو بنا رہے ہیں، یہ ایک مسوجنس سوسائٹی ہے. اس کو مانیں یا نہ مانیں، اس میں مرد کی ویلیو اور ہے، عورت کی ویلیو اور ہے. مرد کے وہ تمام حرکات جو ہوتی ہیں وہ ہم جسٹیفائڈ لیجیٹیمیٹ سمجھتے ہیں. عورت اس طرح کی بات کرے تو اس کے اوپر 100 طرح کے لیبلز لگا دیتے ہیں. تو یہ اوورال ہماری سوسائٹی کی ایک المیہ ہے یا اس کی ایک سماجی بیماری ہے جس کو ہم ایڈریس نہیں کر پاتے. بدقسمتی یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کا تو ایک رول ہوتا ہی ہے، لیکن جو ریفارمرز ہوتے ہیں، جو دانشور ہوتے ہیں، جو راستہ دکھاتے ہیں، جو ایک متبادل ایک انٹلیکچوئل لیڈرشپ ہوتی ہے، جو ان سارے موقعوں پہ آواز بلند کرتے ہیں، بتاتے ہیں لوگوں کو. کچھ ایسے آپ کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی تقریر سے، اپنی گفتگو سے نوجوانوں کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیسے زندگی گزارنی ہے، کسی کی پرائیویٹ لائف کا کیسے احترام کرنا ہے، اپنے آپ کو کیسے ڈگنیفائڈ طریقے سے آپ نے کنڈکٹ کرنا ہے. وہ جو موٹیویشنل سپیکرز ایسے نہیں ہیں ہمارے پاس. ہمارے پاس بدقسمتی سے زیادہ تر موٹیویشنل سپیکر ایسے ہیں جو کہ یا تو تصوف پڑھا رہے ہوتے ہیں یا ہیٹ سپیچ کسی نہ کسی سطح پہ وہ بتا رہے ہوتے ہیں. اور کسی نہ کسی سطح پہ یہ جو ہمارے علماء ہیں جو سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کی نظر میں، ان کی گفتگو میں عورت کا کیا مقام ہے. اچھا، اور پھر ہم باتیں بھی بہت کرتے ہیں
کہ ہمارا تو دین وہ ہے جس میں عورت کو بڑا مقام دیا گیا ہے، تو آپ خود کیوں نہیں دیتے؟ آپ سماج میں اس کو لاگو کیوں نہیں کرتے؟ آپ یہ جو چیزیں ہیں نا، میں آپ کو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جس طرح سے اپنی فیملی، اپنے بچوں کے لیے، اپنی ماؤں بہنوں کے لیے ہر آدمی سوچتا ہے، تو دوسروں کے لیے ہم دوسرے سٹینڈرڈز کیوں بنا لیتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں سوچتے تو دوسروں کے لیے. کیوں یہ ایک پرابلم ہے، یہ پرابلم رہے گا جب تک آپ ایک دوسرے کی اسپیس، اپنی اسپیس کی جو بندہ رسپیکٹ نہیں کرتا، جس کو اپنی پرائیویسی کی رسپیکٹ نہیں ہو، اس نے کسی دوسرے کی پرائیویسی کی کیا رسپیکٹ کرنی ہے؟ جو خود ڈگنیفائڈ نہیں ہے، اس نے کسی دوسری کی حیثیت کو کیسے ماننا ہے؟ اور وہ لفٹ آپریٹر تو ایک علامت ہے اس جنگجوانہ، اس جنگلی پن کی، جو جنگلی پن ہماری سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں ہر جگہ پہ موجود ہے. ٹھیک ہے، پورے معاشرے کو مل کے ایک طرح سے سارے انسٹیٹیوٹس کو مل کے تربیت کرنی پڑے گی تو ہی کوئی فروٹفل نتائج نکل سکیں گے. سر بہت شکریہ آپ کے آج کے تجزیے کے لیے. کل ہم حاضر ہوں گے ایک نئے شو کے ساتھ، ایک بہت ہی امپورٹنٹ شو کے ساتھ جو ہم نے ٹیکس پہ کرنا تھا، ہم نے آج کرنا تھا لیکن اب ہم نے کل پہ شفٹ کر دیا ہے، تو دیکھنا مت بھولیے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. خدا حافظ.